تو دین اسلام سب دیتا ہے، نہ کوئی چودھری دے گا، نہ وڈیرا دے گا، نہ خان دے گا، نہ مرزا دے گا، کوئی کچھ نہیں دیتا۔ منصب بھی دین دیتا ہے، عزتیں بھی دین دیتا ہے، مرتبے بھی دین دیتا ہے، شان شوکت بھی دین دیتا ہے، گنبدیں بھی مرنے کے بعد لگواتا ہے تو وہ دین لگواتا ہے، قبر سے مزار کی صورتیں بنواتا ہے تو دین بنواتا ہے۔ مرنے کے بعد ماں باپ کو لوگ بلا دیتے ہیں، سال ہر سال کے بعد بھی اگر کوئی یاد رہتا ہے تو وہ اللہ والا یاد رہتا ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ اللہ والا لگا ہوا ہے۔ دنیا والا ہے تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بڑے وزیر اعظم آئے، بڑے وزیر اعلیٰ آئے، بڑے منصبوں کے دنیاوی مالک آئے، لیکن نہ ان کی قبروں کا پتہ، نہ ان کے ناموں کا پتہ، نہ ان کے نام یاد ہیں۔ لیکن اگر آج یاد ہے تو بابا فرید کا نام یاد ہے، اگر یاد ہے تو بابا بلے شاہ کا نام یاد ہے، آج خواجہ کا نام یاد ہے، آج فلاں بزرگ کا نام یاد ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق گزاری ہے، تو دین اسلام نے بھی ان کو اونچا کر کے دکھایا ہے۔ جو دین دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اور آپ کے دین نے گرانے کسی کو نہیں دیا، گرے ہوئوں کو رسول اللہ کے دین نے اٹھانا سکھایا ہے، گرے ہوئوں کو جینا سکھایا ہے، روتوں کو ہنسنا سکھایا ہے۔ آ جائیں دین اسلام کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں اور حق پر رہیں۔ دنیا میں مارکیٹ میں چیزیں بہت ہیں، مارکیٹ میں فارمولے بہت ہیں، ہر کوئی اپنی چیز لے کے بیچ رہا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے دین اسلام کے ساتھ رہنا ہے، قرآن کے ساتھ رہنا ہے، دین کی سربلندی کے ساتھ رہنا ہے، دین کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ رہنا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہماری یہ زندگی مختصر ہے، اور مختصر زندگی میں ہم دین کا ساتھ دے دیں گے تو قیامت کے صبح تک دین ہمیں گرنے نہیں دے گا، نہ دنیا میں گرنے دے گا، نہ آخرت میں گرنے دے گا۔ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ہمارا نام مٹنے نہیں دیتا، تو وہ دین اسلام ہے، قرآن ہے، اتباع اور فرما برداری والی زندگی ہے۔ دین اسلام کے علاوہ ہر نظام ظلم کا نظام ہے، ہر نظام ظلم کا نظام ہے، ہر تہذیب ظلم کی تہذیب ہے۔ غریب کو غریب کا حق دیتا ہے تو دین دیتا ہے، امیر کو امیری کا انداز سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، کیونکہ امیر اور غریب کو دنیا نے توڑ دیا ہے۔ امیروں کی سوسائٹیاں الگ ہو گئیں، غریبوں کا رہنا الگ ہو گیا، امیروں کا کلچر الگ ہو گیا، غریبوں کی بستیاں الگ ہو گئیں، لیکن دین اسلام نے جوڑ کے رکھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ جو امیر ہے وہ غریب کے ساتھ زکوٰۃ کی صورت میں بھی رابطہ رکھے گا، کیونکہ امیر کو پتہ بھی نہیں ہوگا غریب ہے تو زکوٰۃ کیسے دے دے گا۔ زکوٰۃ کی صورت میں امیر کو کہا کہ تیری محتاجی کہیں نہ کہیں غریب سے وابستہ ہے، کیونکہ تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا تو تیرا مال پاک ہوگا، تیرے مال کو پاک کرنے میں کہیں نہ کہیں غریب کا کردار ضرور ہے۔ دین اسلام کے ساتھ 1500 سال کے بعد بھی اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو دین اسلام گرنے نہیں دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام نے بلند کیا یا کسی اور نے بلند کیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی ہوش سنبھالا تو یہ غلامی، ایک کا غلام، دوسرے کا غلام، تیسرے کا غلام، چوتھے کا غلام، پانچویں کا غلام، زندگی گزرتی چلے گئی، میری غلامی لمبی ہوتی چلی گئی۔ اگر مجھے آزاد کروایا تو وہ دین اسلام نے مجھے آزاد کروایا ہے۔ مجھے کعبے کے چھت پہ چڑھایا تو دین اسلام نے خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھایا ہے۔ غریب وہاں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے قریشی خاندان کے بہت بڑے جانسار اور بہت بڑے اپنے نام کے شاہ سوار ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال کو چڑھنے کا حکم اور اذان دینے کا حکم ملتا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضرت بلال خانہ کعبہ کے چھت پر ہیں؟ کہا کہ ہاں، اس وجہ سے کہ اس مکہ کی گلیوں میں سب سے زیادہ دین اسلام کی خاطر تکلیفیں
بلال نے برداشت کی ہیں تو آج اونچا بھی سب سے زیادہ بلال ہو کے آزان پڑے گا کہ زمانہ دیکھ لے جنہوں نے ساری زندگی دین سے ہٹ کے غلامی والی زندگی گزاری ہے. دین اسلام نے سب سے پہلا انعام یہ دے دیا کہ آپ کی گردن کو چھڑا دیا کہ تو آزاد پیدا ہوا ہے, تیری زندگی بھی آزاد گزرا کرے گی.